بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے ہم ایک نیا مادہ شروع کر رہے ہیں، علم وراثت. ٹھیک ہے، مادہ کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، سبجیکٹ. ٹھیک ہے، وراثت، یہ اس کو فرائض کا علم بھی کہتے ہیں، علم فرائض. نہیں علیحدہ سے وراثت علیحدہ سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے نا. مدارس میں عام طور پہ اس کی جو کتاب ہے وہ سراجی ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ ذرا مختصر ہے، جلدی نکل جائے گا، ایک آدھ مہینے میں نکل جائے گا. تو علم وراثت، علم الفرائض، تعلم الفرائض ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، فرائض کا علم سیکھو. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ ہمیں احادیث میں ملتی ہے. اردو میں اس پہ چند ایک کتابیں ہیں. مدارس کے نصاب میں تو سراجی ہے، تو اردو میں ایک حافظ ذوالفقار صاحب ہیں، ان کی کتاب اچھی ہے، تقسیم وراثت کے شرعی مسائل. ایک دکھا بھی دوں، یہ ہے تقسیم وراثت کے شرعی مسائل، مکتبہ بیت السلام. یہ آپ دیکھ لیں، وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گی، اپنا کتاب و سنت ویب سائٹ سے بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، نہیں تو یہ انہوں نے فون نمبرز دیے ہیں، یہاں سے شاید اپنے گھر پہ منگوا لیں. اردو بازار میں ہے مکتبہ بیت السلام. یہ ان کی اچھی کتابیں حافظ ذوالفقار صاحب کی نا، خاص طور پہ اسلامک اکنامکس کے اوپر، معاشیات کے اوپر اچھی کتابیں ہیں ان کے. دور حاضر کے مالی مسائل یا اس طرح سے، ان کا معاشیات کا ذوق اچھا ہے، تو مالی مسائل پہ ان کی جو ہے وہ اچھی کتابیں ہیں. سو مستدرک حاکم کی روایت ہے، تعلم الفرائض وعلموها الناس، فرائض کا علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. بے شک اللہ نے مجھے اٹھا لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم بھی جو ہے اٹھا لیا جائے گا. یعنی خاص طور پہ یہاں فرائض کے علم کی بات ہو رہی ہے. یہاں تک کہ دو لوگوں کا وراثت کے مسائل میں اختلاف ہوگا، تو انہیں کوئی ایسا شخص یا مفتی نہیں ملے گا جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے. یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم الفرائض اٹھا دیا جائے گا. اس سے علم الفرائض کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول انہوں نے یہاں پہ نقل کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تعلم الفرائض فإنها من دینکم، فرائض کا علم حاصل کرو کیونکہ وہ تمہارے دین میں سے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، من تعلم القرآن فلیتعلم الفرائض، جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو وہ فرائض کا علم بھی سیکھے، کیونکہ قرآن میں بھی ہے نا، سورہ نساء میں. خیر بہرحال علم وراثت جو ہے نا، بیسیکلی بنیادی طور پہ دیکھیں، اس میں جو ابحاث ہیں، پہلی بحث تو ہے ارکان وراثت کی. ٹھیک ہے، دوسری بحث ہے شرائط وراثت کی، تیسری بحث ہے اسباب وراثت کی، چوتھی بحث ہے موانع وراثت کی، پانچویں بحث ہے ترکہ سے متعلق. آپ کر لیں، وہ تو خیر ترکہ میں ہی آ جائے گی. ٹھیک ہے، میرے خیال میں 4 بحثوں میں بھی ہم نا اس کا نقشہ پورا کر سکتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں. ارکان، وراثت کے ارکان 3 ہیں. سب سے پہلے تو مورث کون سا صیغہ ہے؟ اسم الفاعل کا، وارث بنانے والا. ٹھیک ہے، مورث، وارث بنانے والا. مورث ہونا چاہیے نا، پہلی بات تو یہ ہے. مورث ہوگا تو وراثت ہوگی.
یہاں مراد کون ہوتا ہے؟ میت ہوتی ہے نا، مورث کون ہوگا؟ میت، ڈیڈ باڈی، ٹھیک ہے. دوسرا وارث، جو وارث بن رہا ہو وہ بھی ہونا چاہیے، تبھی وراثت ہوگی. اور تیسرا جو ہے وہ ورثہ، جسے ہم ترکہ بھی کہہ دیتے ہیں، ترکہ، ورثہ، ترکہ. ٹھیک ہے، مورث، وارث اور ترکہ. اب مورث بھی ہے، وارث بھی ہے، ترکہ نہیں ہے، تو اب ظاہر بات ہے کیا وراثت جاری ہوگی؟ کچھ بھی نہیں جاری ہوگا. اس کو پھر ہم آگے کھولتے ہیں. شرائط، شرائط کیا ہیں؟ 3 قسم کی شرائط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تحقق ہو کس کا؟ موت کا، یعنی مورث کی موت کا تحقق ہو. تحقق سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یقینی طور پہ ثابت ہو. ٹھیک ہے. تحقق موت، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ زندہ ہے تو ظاہری بات ہے اس کی وراثت نہیں جاری ہوگی. یہ جو کہتے ہیں زندگی میں حصے بانٹ دیے، زندگی میں کوئی حصے نہیں بٹتے. نہیں وہ ٹھیک نہیں نا. بعد میں لڑائی فساد ہونا ہے تو آپ زندگی میں بانٹ دیں تو اس کو وراثت نہیں کہتے. وراثت بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ بندے کا مرنا، مورث کا مرنا، یہ پہلی شرط ہے. جو زندگی میں بانٹا وہ تو ہبہ ہے، اور اس کے اوپر ہبہ کے احکامات جاری ہوں گے، وراثت کے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ زندگی میں بانٹ رہا ہے، سیدھی سی بات ہے، اب اس کو کیا پتا کہ اس کے بعد کس نے مرنا ہے. ٹھیک ہے. جس کو وہ حصہ دے رہا ہے اس کو اس نے حصہ دے دیا اور وہ فوت ہو گیا اس کی زندگی میں، سارے سے گڑبڑ ہو گئے. ٹھیک، وراثت نہیں ہے، کسی بھی صورت میں وراثت نہیں ہے. حصوں کی تقسیم کی وصیت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، وصیت کس سینس میں آپ کر سکتے ہیں؟ وصیت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. جب اللہ نے حصے مقرر کر دیے تو اب وہ کیا وصیت کرے گا؟ جیسا کچھ لوگوں کے پلاٹس فیکٹری وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بچوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ آپ یہ لے لینا، آپ یہ کر لینا، آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے. نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حصہ مقرر کر دیا آپ اس کو کینسل کر کے اپنا حصہ جو ہے وہ جاری کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر حصہ کرنے کا طریقہ بتا دے کہ اس انداز میں حصہ کرنا، یہ والا حصہ یہ اس طرح سے، نہیں، مورث جو ہے وہ اس قسم کی ڈائریکشنز نہیں دے سکتا کہ جس میں وہ یہ کہے کہ جی فلاں گھر فلاں کو دے دینا، فلاں فیکٹری فلاں کو دے دینا. نہیں. سر اگر ایسی وصیت ہوئی ہو اور بعد میں لڑائی جھگڑے کا جس طرح چانسز بڑھ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ وصیت جاری نہیں ہوگی نا، وہ وصیت تو ظلم کی وصیت ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کرنے میں ظلم کمایا ہو تو بعد میں جو صلح کروانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس وصیت کو کینسل کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں. سورہ بقرہ میں یہی تو ہے نا، فمن خاف من موص جنفا او اثما. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے درمیان کیا کرے؟ صلح کروا دے، اور اس وصیت کو تبدیل کر دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وصیت ویسی ظلم کی وصیت تھی. اس میں اگر قطع تعلقی کا شبہ ہو جائے تو قطع تعلقی ہو جائے گی کہ جی وصیت کو چینج کر دی بعد میں. جیسا اکثر یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو ہوتا ہے ہمارے گھر جو ہیں وہ سیف رہیں، ہمارے بیٹے رہیں وہاں پر، یہ اکثر یہ معاشرے میں نظر آتی ہے. یہ تو غلط ہے نا، پیرنٹس تو کر ہی نہیں نہ سکتے، یہ تو نہیں کر سکتے نا، یہ کر ہی نہیں سکتے. وارثین آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کس طرح ڈویژن. سر قطع تعلقی تک باتیں چلی جاتی ہیں. وارثین بھی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. دیکھیں اللہ نے ڈیسیژن کر دی ہے، پورا علم وراثت آپ پڑھیں تو اللہ نے ڈیسیژن کر دی ہے
کہ بھائی مورث نے جو مال چھوڑا ہے، مورث نے، میت نے جو مال چھوڑا ہے وہ کل مال ایک جگہ جمع کیا جائے گا. گھر کے برتن ہوں، ایون کے اس کے کپڑے ہوں، اماں فوت ہوئی اس کی جیولری ہو، اس کے جوتے ہوں، وہ تک تقسیم ہوں گے. اب یہ نہیں کہ ایک بیٹی کے پاس وہ رہتی تھیں تو ٹھیک ہے، وہ بیٹی نے خدمت کی ہے تو اللہ کے یہاں وہ اجر کمائے. اب یہ تو نہیں اس کی جیولری پہ وہ قبضہ کر لے، غلط. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اپنی میری میں سے کوئی اگر اپنا حصہ آگے کہ وہ دینا چاہے تو وہ تو کہنے کا مقصد یہ کہ جتنا مال مورث نے، میت نے چھوڑا ہے وہ سب مال ایک جگہ جمع کیا جائے گا اور اس مال کے حصے کیے جائیں گے. وہ مال جو ہے وہ پراپرٹی ہے، وہ مال پیپر کرنسی کی صورت میں ہے، وہ مال جیولری کی صورت میں ہے، ایون کہ وہ مال جو ہے وہ گھر کے ایسٹس کی صورت میں، روزمرہ کی اشیاء کی صورت میں ہے. اس سب کو جمع کر کے اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا ان حصوں کے مطابق جو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے، جو سنت میں آ گئے، اور اس کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے گا. سر اگر ایک جنس کی ایک ہی چیز ہے تو پھر اس کو کنورٹ کیا جائے گا نقدی میں، اس کو ڈیوائڈ کر. کس کو؟ ایک جنس کی اگر ایک ہی چیز ہے، جیسے ڈائمنڈ، ایک ہی ڈائمنڈ ہے، ہاں، تو وہ کس طرح تقسیم ہوگا؟ اس کو پھر کنورٹ ظاہری بات ہے اس میں کوئی ایک خرید لے گا نا اس کو. یا تو مثال کے طور پہ جیولری ہے، اب آپ اس کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کوئی ایک کہے کہ جی میں رکھ لیتا ہوں اور باقیوں کو میں اس کی پیمنٹ دے دیتا ہوں، تو اس کی مارکیٹ ویلیو لگوا لیں اور بقیہ کو پیمنٹ کر دیں، یا پھر اس کو فروخت کریں اور کیش کی صورت میں جو نقد ملے اس کو برابر برابر تقسیم کر لیں. تو یہ جو تقسیم ہے کہ جی اپنی زندگی میں تقسیم کر دیا میں نے اپنا مال و دولت اور اپنی جائیداد، تو یہ کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ کوئی وراثت نہیں. پہلی بات تو یہ ہبہ ہے. ہاں ہبہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. تو ہبہ کس اصول کی بنیاد پہ کرے گا؟ ہبہ دو اصولوں کی بنیاد پہ کر سکتا ہے. ایک تو برابری کے اصول پہ کہ سب بچوں میں برابر برابر بانٹ دیں، اور دوسرا وراثت کے اصول پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی وراثت نہیں کہیں گے. یعنی وراثت کے اصول پہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، یعنی بیٹی کا ایک اور بیٹے کا دو. ہاں کیا جا سکتا ہے. تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ورنہ اس کی کیا دلیل ہے؟ ورنہ تو وہی والی حدیث آتی ہے نا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنوں گا. رسول اللہ نہیں، وہ بیٹوں کا معاملہ ہے، غلام کو. وہ بیٹوں کا معاملہ ہے. ہاں وہ حدیث بیٹوں کے بارے میں. اور والدین اگر کسی ایک بچے کی کسی فائنینشیل یا فزیکل ایشو کی وجہ سے اس کے لیے وصیت کر دیں یا اس کے نام ہبہ کر گئے کوئی گھر، تو بعد میں یہ گناہگار کون ہوگا؟ جو اولاد جس کے نام کر گئے، اگر وہ نہیں بہنوائیوں کو حصہ دیتا کیونکہ وہ تو مالک بن چکا تھا اس چیز کا، تو گناہگار کون ہوگا؟ آگے وصیت کے بارے میں ہم آ رہے ہیں، آگے نا اس کی طرف آ رہے ہیں، ہم اس کی طرف ہم آ رہے ہیں. تو پہلی چیز ہے تحقق موت، یعنی زندگی میں جو ہے وہ وراثت جاری نہیں ہوگی. پہلی بات تو یہ، جب تک بندہ مرتا نہیں ہے تو اس کا مال ترکہ نہیں بنے گا. جب تک اس کا مال ترکہ نہیں بنے گا، یعنی ترکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا جو اس نے مرنے کے بعد پیچھے چھوڑ دیا، تارا کا، ٹھیک ہے، تو جب تک وہ ترکہ نہیں بنے گا وہ مال وراثت نہیں بنے گا، تقسیم نہیں ہوگا حصوں کے مطابق. پہلی بات تو یہ تحقق موت. تحقق موت یعنی موت ثابت ہو جائے، ایون کہ وہ وینٹیلیٹر پہ ہے اس وقت بھی آپ تقسیم نہیں کر سکتے. مفقود الخبر ہے، مسنگ پرسن ہے، ٹھیک ہے، اس کے واپس آنے کی امید ہے، جیل میں ہے 20-25 سال سے، عمر قید اس کو ہو گئی ہے، پھر بھی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. ہبہ کر سکتا ہے، وراثت نہیں تقسیم ہوگی. وراثت کی تقسیم کا تعلق اس کی وفات کے ساتھ ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ سر مسنگ پرسن جس کی کوئی نیوز ہی کوئی نہ ہو 20-25 سال سے، وہ زندہ بھی ہے تو پھر یہ تحقق موت یعنی اس کی موت یقینی ہو جائے، موت اس کی کیا یقینی ہو جائے. ایسی خبریں آپ کے پاس ہوں اور وہ ایسے ذرائع سے ہوں جن سے اس کی موت یقینی ہو جائے آپ کے لیے، تو پھر آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ تحقق حیات. تو یہ تحقق موت کس کی ہے؟ مورث کی ہے. اور تحقق حیات کس کی ہے؟ یعنی کس کی زندگی ثابت ہو؟ وارث کی.
اگر وارث کی زندگی ثابت نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے کیسے وہ بنے گا. ایون کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، جنین میں، حالت جنین میں، اب اس کی زندگی بھی ثابت ہے نا، وہ بھی وارث ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی باپ فوت ہو گیا اور ماں حاملہ تھی تو جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وراثت کو روکا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی، پھر حصے تقسیم کیے جائیں گے اس کا اعتبار کرتے ہوئے، اور اس کا حصہ بھی اس میں شامل ہوگا. تو تحقق حیات ہو، وارث جو بن رہا ہے اس کی زندگی ثابت ہو. وارث بھی مر چکا ہو تو ظاہری بات ہے اب اس کو دینے کا کیا فائدہ، اس کو تو نہیں نا آپ دیں گے. وہ بچہ 3 ماہ کا پیٹ میں ہے تو آپ 6 میں انتظار کریں. ہاں، بچہ اگر ماں کے پیٹ میں 3 ماہ کا ہے، ایون کہ پریگننسی ثابت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو نہ 1 مہینے کا اگر حمل ہے، ٹھیک ہے، حیات ثابت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ 8 مہینے اس کا انتظار کریں گے. 3 ماہ کا تھا نا وہ جو چکے جاتے 4 ماہ بعد روح پھونکی جاتی ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے نا. فزیکل لائف. ہاں. تیسری کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ علم ہے. ٹھیک ہے، یعنی وراثت کا علم ہونا، حصوں کا علم جسے آپ کہہ سکتے ہیں. مقتضائے وراثت کا علم ہو، یعنی حصوں کا علم ہو سے، یعنی کس بنیاد پہ جو ہے وہ وراثت تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مقتضائے وراثت، کس بنیاد پہ وہ وارث بنتے ہیں، اس کا علم ہو. 3 بنیادوں پہ وہ وارث بنتے ہیں نا، نسب، نکاح اور ولا. یہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو ارکان 3 ہیں، مورث ہو، وارث ہو، ورثہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد شرائط ہیں. شرائط کے بعد تیسری چیز کیا ہے؟ اسباب، اسباب وراثت. یہ وہی بات آ گئی، 3 ہے. کس بنیاد پہ کوئی کسی کا وارث بنتا ہے؟ سب سے پہلے نسب ہے، نسب کی بنیاد پہ. نسبی رشتے 3 طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابوت، بنوت اور حواشی. یعنی ان کو اصول بھی کہہ دیتے ہیں، اصول، فروع اور حواشی. اصول، فروع اور حواشی. اصول کہتے ہیں باپ دادا کو، باپ دادا پردادا. ٹھیک ہے، فروع کہتے ہیں بیٹا، پوتا، آگے نیچے. تو باپ دادا میں آگے ماں بھی آ جاتی ہے نا، ماں ہے، نانا ہے، نانی ہے، باپ ہے، دادا ہے، دادی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے. یہ فروع میں آ جاتے ہیں نا. نواسہ ہے، نواسی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے. یہ فروع میں آ جاتے ہیں. یعنی انسان کے اوپر اصول ہوتے ہیں جن سے وہ پیدا ہوا ہے، اور جو اس سے پیدا ہوئی ہیں آگے، جو اس سے نسل جاری ہے، اس کو فروع کہتے ہیں. اور حواشی جو اس کے لیول پر ہوتے ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں. تو نسب جو ہے یہ وجہ بنتا ہے وراثت. پھپھو چاچی وغیرہ کس میں آئیں گے؟ جی، پھپھو چاچی خالہ ماں یہ اس میں حواشی میں آ جاتے ہیں، حواشی میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، چچا وغیرہ، کزن وغیرہ حواشی میں آ جاتے ہیں. نسب کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ نکاح. نکاح بھی سبب وراثت ہے. ٹھیک ہے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں. تیسری ایک چیز تھی پرانے زمانے میں، اس کو ولا کہتے تھے، اب وہ ختم ہو گئی ہے. ولا، ولا یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی مالک نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو اس غلام کا کوئی وارث نہیں ہے.
تو اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کا مالک. یعنی ایک مالک نے کسی غلام کو آزاد کر دیا, ٹھیک ہے. اب اس غلام کا کوئی اور ہے نہیں آگے پیچھے. اس غلام کی ظاہری بات ہے کوئی کچھ تو کرے گا نا, کوئی معاشی بھاگ دوڑ, کوئی زندگی, کچھ جد و جہد تو اس کی ہوگی نا, کوئی پیسہ کمائے گا, کچھ تو کرے گا دنیا میں رہ رہے. تو جب وہ فوت ہوگا تو اس غلام کا مال و دولت کس کو ملے گا؟ اس کے اس مالک کو جس نے اس کو آزاد کیا. اس کو ولا کہتے ہیں. اچھا, زمانہ جاہلیت میں جو تھا نا وہ 3 اسباب تھے نا. دور جاہلیت کے جو اسباب تھے نا وہ 3 تھے, جن میں سے 2 کو جو ہے وہ اسلام نے ختم کر دیا. ایک تو نسب تھا, نسب کو اسلام نے باقی رکھا. ایک اس وقت تھا اڈاپشن, ٹھیک ہے, اڈاپشن. آج کل بھی یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا, بچہ اڈاپٹ کیا آپ نے. تو زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ جس بچے کو آپ نے اڈاپٹ کیا تو وہ آپ کا وارث بنتا تھا. نہیں, یہ وارث نہیں ہے, اسلام نے اس کو ختم کر دیا. اڈاپٹڈ چائلڈ وارث نہیں ہے, متبنہ جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی بہن کا بیٹا لے کے پال لیا, بھائی کا بیٹا لے کے پال لیا, وہ آپ کا وارث نہیں بنے گا. آپ کا وارث وہی جو آپ کا بلڈ ریلیشن, ٹھیک ہے. بھائی کا بیٹا وہ اور اعتبار سے وارث بنتا ہے, سبا کے اعتبار سے, وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے. لیکن اڈاپٹڈ چائلڈ جو ہے ویسے اڈاپشن کی وجہ سے وہ وارث نہیں بن سکتا. اور تیسری چیز تھی حلف. ہاں, تیسری چیز تھی حلف, یعنی آپ آپس میں نا دوستی قائم کر لیتے تھے. اس دوستی کی بنیاد پہ, یہ دوستی کی ایک صورت تھی, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو وارث بنا جاتے تھے. آج کل بھی کچھ قوموں کے اندر ہے, بلکہ دیکھیں مطلب امریکہ وغیرہ میں تو سننے میں آتا ہے کہ وہاں آپ اپنے کتے بلے کو اپنا وارث بنا جائیں, ساری جائیداد اس کے نام لگا جائیں. یہ بھی صورتحال ہے. تو بعض ممالک کے قوانین میں بہت زیادہ اس حوالے سے فلیکسیبلٹی ہے, کسی کو بھی وارث بنا دیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو حلف ہوتا تھا, یعنی دوست کو اپنا وارث بنا جانا. اسلام نے اس کو بھی منع کر دیا اور کہا کہ نہیں, 3 ہی جگہ. اچھا, یہ تو اب ویسے ہی نہیں رہ گیا یہ والا ولا, تو نسب ہے یا نکاح ہے, کیونکہ غلامی کا ادارہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا نا. ولا والی صورت نہیں ہے اب. ولا کیا ہوتی تھی کہ ایک مالک نے غلام کو آزاد کر دیا, تو اب غلام کی جو پراپرٹی ہے اس کی وفات کے بعد وہ کس کو ملے گی؟ اس کے اس مالک کو جس نے اس کو آزاد کیا. یعنی ایک نسبت قائم ہو گئی نا, مطلب کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. ایک بندے کی پراپرٹی کس وجہ سے دوسرے کو ملے؟ نسب, بلڈ ریلیشن شپ ایک وجہ ہے, نکاح ایک وجہ ہے, ٹھیک ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا ایک قانونی تعلق تھا مالک اور غلام کا. جی, اگر واقعی غلام ہو, آزاد کردہ غلام, تو اس کی پراپرٹی نہیں ہوگی. کیا مطلب؟ اگر غلام ہے, آزاد کردہ غلام ہے, اس کی پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ جس نے اس کو آزاد کیا نا, ہم یہ بات کر رہے ہیں, جس نے اس کو آزاد کیا. اگر آزاد نہ کیا ہو تب اس کی پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ اگر آزاد, دیکھیں, جو تو غلام ہے نا, تو غلام کی تو کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی. غلام خود اپنے مالک کی پراپرٹی ہے, تو اس کی پراپرٹی کیا ہوگی؟ تو غلام کی غلامی میں کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی. غلام خود ایک پراپرٹی ہے. ہاں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا. تو اب حضرت بلال کی جو پراپرٹی ہوگی, اگر حضرت بلال حضرت ابوبکر کے حیات میں فوت ہوئی ہے تو حضرت بلال کی پراپرٹی کس کو ملے گی؟ حضرت ابوبکر کو. یعنی ان کی کوئی اور وہ نہ ہو نا, کوئی وارث نہ ہو ان کا. ہاں, اگر ان کا کوئی وارث ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر تو پہلے نسب کو اہمیت ہے نا, نسب کو اہمیت ہے. لیکن نسبی وارث نہیں ہے, نکاح سے بھی وارث نہیں ہے, تو پھر ولا جو ہے وہ مالک کو ملے گی, آزاد کرنے والے مالک کو, موتق کو. موانع وراثت کیا ہے؟ یعنی جن کی وجہ سے وراثت نہیں ملتی, جن وجوہات سے, یہ 3 ہیں.
ایک ارتداد، دوسرا قتل. ارتداد، قتل. مرتد ہو جائے، مقتول ہو جائے، اور ایک اور وجہ بھی ہے، چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. جو بندہ اپنے دین سے پھر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ وارث نہیں بنے گا. ایک چیز اور ہے، اختلاف دین. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، ایتھیسٹ بن جاتا ہے، تو اپنے باپ کا وارث بنے گا؟ نہیں بنے گا. تو ارتداد جو ہے یہ مانع بن جاتا ہے وراثت میں. یعنی وراثت کا حقدار وہ کس بنیاد پہ بن رہا تھا؟ اللہ کے حکم کی بنیاد پہ. تو اب اللہ کو ہی اس نے چھوڑ دیا. دین اسلام کا حکم تھا نا کہ اس کا اتنا حصہ ہے، دین کو اس نے چھوڑ دیا، تو اب کس چیز کا حصہ؟ دوسرا کیا ہے؟ قتل. کہ اگر کوئی اپنے مورث کو قتل کرتا ہے، وارث اگر اپنے مورث کو قتل کرتا ہے، یعنی بھتیجا جو ہے وہ اپنے چچا کا وارث بن رہا تھا، تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، تو اب وہ اس کی وراثت نہیں پائے گا. اس کے ذریعے سے قتل کا رستہ روکا گیا. تو لا یرث القاتل، قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا. اس طرح کے واقعات ملتے ہیں. ہاں، اس قسم کے واقعات سوسائٹی میں عام ہوتے ہیں کہ وراثت حاصل کرنے کے لیے یا وقت سے پہلے وراثت جو ہے وہ لینے کے لیے وہ اپنے مورث کو قتل کر دیتے ہیں، باپ کو قتل کر دیتے ہیں. تو قاتل اپنے مقتول کی وراثت نہیں پائے گا. اس کو سب روکے ریاست اسٹیٹ نے امپلیمنٹ کرنا ہے، اسٹیٹ نے کرنا ہے. تیسرا اختلاف دین، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. اچھا، اس میں دو باتیں، ایک ہے کافر وارث نہیں ہوگا مسلمان کا، ٹھیک ہے، اس پہ تو اتفاق ہے کہ کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہوگا. کیا مسلمان بھی وارث نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں دو قول ہیں. دیکھیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کافر وارث نہ بنے، مسلمان کا کافر وارث نہ بنے. باپ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے، ٹھیک ہے، اب بیٹا جو ہے وہ وارث نہ بنے. ایک صورت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث نہ بنے. تو اس میں ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بنے گا. ایک حدیث آتی ہے، اس سے استدلال کرتے ہیں، لیکن بعض صحابہ کا کہنا یہ تھا، حضرت امیر معاویہ اور بعض تابعین میں سے بھی، بلکہ حضرت حسن بصری وغیرہ، ان کا موقف یہ تھا کہ نہیں، مسلمان جو ہے وہ کافر کا وارث بن سکتا ہے. مسلمان کو فائدہ پہنچاؤ. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کافر کو فائدہ نہ پہنچاؤ، مسلمان کا مال اس کو نہ دو، لیکن کافر کا مال مسلمان سے کیوں روکتے ہو؟ تو یہ بات زیادہ بہتر اور معقول معلوم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اختلاف سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس کو ذرا ہم کتاب سے اب دیکھتے ہیں. ولد الحرام جو وہ وراثت میں شریک ہو گئے نہیں؟ ہاں، اس میں دو چیزیں اور بھی بیان کرتے ہیں موانع میں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی بدکار جو ہے، لیان، ٹھیک ہے، اگر لیان ہو گیا میاں بیوی میں تو بچہ وراثت کا حصے دار ہوگا؟ نہیں، یہ بھی معنی بن جاتا ہے، لیان بھی معنی بن جاتا ہے وراثت میں. لیان کے بعد جو ہے وہ بچہ ماں کی وراثت حاصل کرے گا، باپ کی نہیں. اور تیسرا کیا ہے؟ بدکاری. کچھ لوگوں نے اس کو شمار نہیں کیا، انہوں نے کہا جی دیکھیں اس سے نسب ہی نہیں ثابت ہوتا زنا سے، تو وراثت کیا ہم نے ثابت کرنی ہے، اس بحث کو ہی نہ کریں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بھی ممانے میں سے ہے. چلیں، مطلب یہ ہے کہ ولد و زنا جو ہے وہ اپنے باپ کا وارث نہیں ہوگا، ماں کا ہوگا، ماں کا ہوگا.
اور جو ورثہ ہے یعنی ترکہ ہے، دیکھیں ترکہ میں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ ترکہ میں سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ 4 چیزیں ہیں نا، جو مال میت نے چھوڑا ہے اس میں 4 چیزیں. سب سے پہلے تو کفن دفن کا انتظام ہوگا. میت کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کفن دفن کا انتظام کریں گے. اس کے بعد اگر کچھ رقم بچ گئی تو کیا کریں گے؟ قرض ادا کریں گے. قرض 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک بندوں کا اور دوسرا اللہ کا. ٹھیک ہے، یعنی ایک حق العبد ہے اور ایک کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے. بندے کا قرض مطلب ظاہری بات ہے بندے کا قرض پہلے ادا کیا جائے گا یا اللہ کا قرض، اس پہ ڈیبیٹ ہے. کچھ کہتے ہیں اللہ کا قرض پہلے ادا کریں، کچھ کہتے ہیں بندے کا. بہرحال قرض ہے، بہتر ہے پہلے بندوں کا ادا کریں. بندوں کا قرض یہ ہے کہ کسی سے اس نے قرض لیا. اللہ کا قرض کیا؟ جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے. ٹھیک ہے، حدیثوں میں آتا ہے نا، کسی نے سوال کیا تھا کہ جی میری والدہ پہ حج فرض ہو گیا تھا تو کیا میں اس کی طرف سے ادا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تمہاری ماں پہ قرض ہوتا تو کیا اس کو ادا کرتی؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے قرض ہے. تو زکوٰۃ رہتی ہے، حج رہتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے قرض ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے ادا کیا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ کسی بندے کی زکوٰۃ رہتی ہے تو پہلے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی اس کے ترکے میں سے. کسی کا اس نے قرض دینا ہے تو پہلے وہ قرض ادا کیا جائے گا. تیسری چیز پھر ہے وصیت. اور وصیت بھی کیا ہے؟ 1/3 میں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، وصیت 1/3 میں ہے. اور 1/3 میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زیادہ ہے. اس لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ 1/4 وصیت کرنا زیادہ افضل ہے 1/3 سے، کیونکہ آپ نے 1/3 کو زیادہ کہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی رغبت یہ تھی کہ 1/3 سے بھی کم ہونی چاہیے. تو 1/4 کرنا، 1/5 کرنا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے بنسبت 1/3 کے. 1/3 تو ایک آخری حد ہے نا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ پیش ہوا. ایک صحابی جو تھے، یہ غالباً صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان کے 6 غلام تھے. تو انہوں نے وہ 6 کے بارے میں وصیت کر دی. اس کے علاوہ کوئی مال ہی نہیں تھا کہ میرے مرنے کے بعد یہ آزاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر قرعہ ڈالا اور 2 کے نام نکلے، ان کو آزاد کر دیا، باقی 4 کو مال وراثت بنایا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھتا. تو سارا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر جانا، وقف کر جانا، وارثوں کو محروم کر جانا، تو یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے اور اس پہ سخت وعید ہے. یعنی جاتے جاتے جو ہے وہ اپنے غصے نکالتے جاؤ. ٹھیک ہے، بیوی کو نہ مل جائے یا بیوی کے شوہر کو نہ مل جائے، وقف کر جاؤ. غلط ہے یہ. اس لیے آگ کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے یہاں. وہ جو آگ کر دیتے ہیں نا، آگ نامہ اخبار میں چھاپ دیتے ہیں، وہ ہمارے قانون میں تو ہے لیکن شریعت میں نہیں ہے کہ جی آپ اپنے وارث کو آگ کر سکتے ہو. نہیں کر سکتے. آپ جتنا بھی فاسق و فاجر ہو آپ اس کو آگ نہیں کر سکتے، محروم نہیں کر سکتے وراثت سے. اس کو ملے گا، ہاں الا یہ کہ وہ دین چھوڑ جائے. جب دین چھوڑ جائے تو وہ خود حقدار نہیں رہ گیا، پھر وہ مانے بن جائے گا کہ وہ مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، پھر اس کا حصہ نہیں ہے. جب تک مسلمان ہے بھلے شرابی کبابی جو بھی ہے اس کا حصہ ہے وہ اس کو ملے گا. پاکستانی قانون کے مطابق آگنامہ اوکے ہے؟ ہاں پاکستانی قانون میں تو آگ کر دیتے ہیں نا، اخبار میں اشتہار چھاپ دیتے ہیں. سر ہماری شریعت جو کونسل ہے وہ کیا کر رہی ہے اس کا بھی تو کچھ بس ایسے ہی ہے. سر لاسٹ ٹائم ایک دفعہ ہم اصول فقہ پڑھے تو میں ایک چیز کو مکس کر دیں اس کے ساتھ. اس میں یہ تھا کہ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا سارا مال فوراً وراثت ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ قرض کا جو ایشو اس کے اندر ایک جنریٹ ہوتا ہے کہ وہ ادا کیا جائے گا. تو سر وہ اس کے ساتھ کیسے کمپیٹیبلٹی اس کی ہوتی ہے؟ وہ تو قرآن میں آ گیا نا، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ وارثوں کے حصے 2 چیزوں کے بعد ہوں گے، ایک وصیت کی ادائیگی اور دوسرا دین کی ادائیگی. تو قرآن نے کہہ دیا نا، اور پھر احادیث میں بھی یہ بات آ گئی. تو وصیت 1/3 میں ہے. ایک تو
ایک بات تو یہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، اور 1/3 بھی زیادہ ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ غیر وارث کے لیے، کس کے لیے؟ غیر وارث، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، وارث کو تو حصہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو جو اس کا وارث بن رہا ہے اس کو وہ وصیت کے ذریعے زیادہ دے جائے، نہیں، یہ نہیں کر سکتا۔ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں۔ جو وارث نہیں بن رہا، مثال کے طور پہ یتیم پوتا ہوتا ہے، عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا یتیم پوتے کا حصہ ہے، تو یتیم پوتے کا حصہ نہیں ہے، یتیم پوتا وارث نہیں بنتا، کب؟ جب کہ بیٹا موجود ہو۔ جب بیٹا موجود ہے تو قریب کا رشتہ دار موجود ہے، تو قریب کا رشتہ دار دور کے رشتہ دار کو کیا کرتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے۔ یتیم پوتے کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں۔ ہاں اس کے لیے وصیت کر جائے دادا تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتا ہے، 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دادا سے جو ہے دیکھیں اس کی اولاد لے گی نا، تو دادا کی اولاد کون ہے؟ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں۔ پوتے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے حاصل کریں، اب وہ دادے کا حصہ کیوں لیں؟ جب دادی کی اولاد موجود ہے تو وہ تو اپنی اولاد کو دے گا نا، ہر ایک نے اپنی اولاد کا کرنا ہے، تو یہ کامن سینس کی بات ہے کہ جب دادی کی اولاد موجود ہے تو اس کی اولاد کو ملے گا، نہ کہ پوتوں کو، اگلی نسل کو۔ جب پہلی نسل موجود ہے تو پہلی نسل حقدار ہے، اگلی نسل حقدار نہیں ہے۔ باقی اس کا والد فوت ہو گیا تو ابھی اللہ کی مرضی ہے، دادا بھی فوت ہو جاتا تو کیا کر سکتا تھا۔ تو وصیت جو ہے 1/3 میں اور غیر وارث کے لیے۔ چوتھی چیز پھر کیا ہے؟ وراثت ہے۔ چوتھی چیز وراثت ہے کہ اب جو مال بچ جائے، یعنی کفن دفن کا انتظام کریں سب سے پہلے میت کے، اس کے مال میں سے جو اس نے چھوڑا ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی قرض ہے اس کے ذمہ وہ ادا کریں، کوئی زکوٰۃ ہے، کسی کا کوئی اور قرض دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور یہ کہ اس کی جان لٹکی ہوئی ہے، اس کی جان لٹکی رہتی ہے، وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک اس کا قرض ادا نہ ہو۔ ہاں پیچھے سے اگر کوئی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اٹھانے والا اٹھا لے لیکن بعد میں دے نہ سکے تو دے نہ سکے تو پھر اس کے ذمہ ہے نا، اگر اس نے مطلب خالص نیت کے ساتھ وہ ذمہ داری اٹھائی ہے، پھر اب اس کے ذمہ ضامن اسی کو کہتے ہیں نا کہ اب یہ ذمہ دار ہے کہ اس نے وہ ذمہ داری، وہ بوجھ اپنے سر لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا وصیت ہے کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی تو پھر باقیہ ترکے کی رقم میں سے وصیت کو پورا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد باقی جو رقم بچ جائے تو وہ وارثوں میں تقسیم ہوگی، وہ ہم پڑھیں گے کہ کیسے تقسیم ہوگی۔ تو وارث جو ہے نا، وارث یہ ابھی ہم نے ارکان میں پڑھ رہے تھے نا، وارث، تو اگر ہم وارث کو دیکھیں، یہ وارث، اس کو ہم اگر نیچے ہی لے آئیں 1 منٹ، تو وارث بیسیکلی 3 قسم کا ہے، وارث جو ہے وہ 3 قسم پر ہے، ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام۔ ذوی الفروض، فرض کی جمع فروض، یعنی جن کے حصے طے ہیں، طے شدہ ہیں، یہ کل 12 ہیں، 12 ہیں، 8 جمع 4، 8 عورتیں ہیں 4 مرد ہیں، یعنی جن کے حصے کتاب و سنت میں بیان ہو گئے ان کو ذوی الفروض کہتے ہیں، جن کے حصے طے ہیں، 1/2 ہے، 1/3 ہے، 1/6 ہے، 1/8 ہے، 1/4 ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یعنی کبھی نصف ہوتا ہے نا ان کا حصہ، کبھی 1/3 ہوتا ہے، کبھی 1/4 ہوتا ہے، کبھی 1/6 ہوتا ہے، کبھی 1/8 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی 2/3 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے چلتا ہے۔ ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل 12 ہیں، ٹھیک ہے، 8 عورتیں 4 مرد ہیں، یہ ہم اگلی دفعہ میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ عصبات
یہ ٹوٹل 4 ہیں. ذوی الفروز میں جیسے آپ دیکھیں اس میں کون آ جاتا ہے, جیسے اس میں بیٹی آ جاتی ہے ذوی الفروز میں, ٹھیک ہے, ماں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, شوہر آ جاتا ہے, بیوی آ جاتی ہے, یہ ذوی الفروز میں سے یعنی جن کے سے متعین ہے, ٹھیک ہے. عصبات, عصبات کہتے ہیں ان ریلیٹیوز کو, میت کے رشتہ دار. جب بھی ہم بات کریں گے رشتہ دار لفظ بولیں گے تو اس سے مراد میت کے رشتہ دار ہوں گے, کیونکہ علم وراثت سارا میت کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. تو عصبات سے مراد وہ رشتہ دار ہیں میت کے کہ جو عورت کے واسطے سے نہ ہو, جو عورت کے واسطے سے نہ ہو, نہ ہو. عورت کے واسطے سے نہ ہو, اور مرد ہو, ٹھیک ہے, جیسے بیٹا ہے, ٹھیک ہے. نواسا اس میں نہیں آئے گا کیونکہ نواسا ہے تو مرد لیکن عورت کے واسطے سے ہے, یعنی ایسا مرد ریلیٹیو جو براہ راست میت کا کیا ہو, رشتہ دار ہو, ٹھیک ہے, عورت کے واسطے سے نہ ہو, اس کے اور میت کے درمیان میں کوئی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو. یہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے. ذوی الارحام دور پار کے رشتہ دار ہوتے ہیں, جیسے آپ کہہ لیں کہ جی پھوپھی ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, پھوپھی, خالہ, ماموں, ہم اس کو آگے تفصیل سے پڑھیں گے. بہرحال ابھی تھوڑا سا بس ہم ایک انٹروڈکشن ہی چاہ رہے تھے. اچھا, عربی میں کچھ کتابیں ہیں وراثت کے اوپر, ویسے تو ہم نے کہا کہ سراجی وغیرہ پڑھائی جاتی ہے, تو ایک یہ کتاب اچھی ہے الفرائض والوصایا, محمد بن احمد کی. تو ورثاء کی اقسام میں ہم نے پڑھا تھا, ایک تو فرائض ہیں, ذوی الفروز جنہیں ہم کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحق الفرائض باہلھا فما بقی فہو لاولی رجل ذکر, صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے. سب سے پہلے تو ذوی الفروز کو ان کا حصہ دونا, یعنی جو ان کا حصہ کتاب و سنت میں بیان ہو گیا. اس کے بعد جو بچ جائے وہ جو بھی قریبی مرد رشتہ دار ہو, اس کو عصبہ کہتے ہیں. دوسرا کیا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقسم المال بین اہل الفرائض علی کتاب اللہ, کتاب اللہ نے جیسے ذوی الفروز کے حصے بیان کر دیے اس طرح مال کو تقسیم کرو. فما ترکت الفرائض, اب ذوی الفروز کو دینے کے بعد جو مال باقی بچ جائے فلاولی رجل ذکر, تو پھر اس مرد کا ہے جو مذکر ہے, یعنی عصبات میں سے ہے. عصبات اسی کو کہتے ہیں, اور جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے, ٹھیک. تیسرا سبب جو ہے وہ ولا بھی ہوتا ہے, یہ تو ہم نے ولا کے بارے میں پڑھا تھا. خیر اب تو یہ ولا کا معاملہ نہیں رہ گیا, لیکن صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق, جس نے آزاد کیا ولا اس کی ہے, یعنی ولا سے مراد غلام کا جو بھی ایسٹ ہے وہ مراد ہے, وہ اس کا ہے جس نے آزاد کیا. ذوی الارحام, ذوی الارحام کی بات یہاں پہ آ رہی ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ, کہ رحمی رشتہ دار جو ہے وہ اللہ کی کتاب میں زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ ان کی وراثت جو ہے وہ آپس میں تقسیم ہو. ایک روایت بھی یہ لے کے آئے ہیں کہ الخال وارث من لا وارث لہ, کہ ماموں اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی وارث بن جاتے ہیں. اس صورت میں پوتا ہی وارث ہو سکتا ہے, کوئی وارث نہیں. ہاں ظاہری بات ہے, پوتا تب وارث بنے گا جب بیٹا نہیں ہوگا. اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر پوتا وارث بنے گا, بالکل بنے گا, لیکن بیٹی کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں بنے گا. اصل بات یہ سر اس میں جو پوائنٹ ہے ذوی الفروز میں بیٹی آ رہی ہے اور عصبات میں بیٹا آ رہا ہے, تو پہلے ذوی الفروز کو حصہ دیا جائے گا, ایسے ہی عصبات آئیں گے, تو یہاں پہ تو پھر بیٹی کو تو وہ
کہ دیتے ہی نہیں ہیں پھر وہ بہن کو، تو اسبات پہلے آتا پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے. نہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تو ہمارا کنسرن نہیں ہے نا. لوگ اب غلط کام کر رہے ہیں، اب وہ تو ہمارا کنسرن نہیں. ہمارا کنسرن تو یہ ہے کہ دین کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا کنسرن تو یہ ہونا چاہیے. جی تو ہاں ایک اور موانع میں ایک چیز رہ گئی تھی، اور وہ کیا غلامی، لیکن وہ آج کل ہے کوئی نہیں نا. موانع کی بحث جب ہم نے پڑھی تھی نا، موانع وراثت، تو ان میں سے ایک غلامی بھی ہے، رق، اس کو رق کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ غلام بھی جو ہے وہ وارث نہیں بنتا. غلامی بھی کیا ہے، وراثت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. سر ورنہ تو زنا اور لعان دونوں کے اندر ہی باپ کا وارث نہیں بنے گا اور ماں کا بنے گا. ماں کا وارث بنے گا، ایسا ہی ہے. تو غلام جو ہے نا، غلام اگر اس کا کوئی قریبی مال چھوڑے گا بھی، ٹھیک ہے، ضروری نہیں غلام کا باپ بھی غلام ہی ہو، وہ آزاد ہو سکتا ہے نا. تو اگر غلام کو اپنے باپ سے وراثت ملی ہے، غلام کو آزاد باپ سے وراثت ملی ہے، تو وہ کس کا مال ہوتا تھا؟ مالک کا ہوتا تھا. اب لیکن چونکہ غلامی نہیں رہے گی، تو غلامی بھی وراثت میں کیا ہے؟ مانے، رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہم نے کہا تھا قتل، تو اس کے بارے میں حدیث ہے، لیس للقاتل شیء، قاتل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا یرث القاتل الشیء، قاتل جو ہے وہ کسی چیز کا وارث نہیں بنے گا. سنن ابی داؤد کی روایت ہے. ٹھیک ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تیسرا کیا ہے؟ اختلاف دین. اس کے بارے میں بھی حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، بخاری کی روایت ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بنے گا، اس پہ تو اجماع ہے، لیکن مسلمان کافر کا وارث نہیں بنے گا تو اس پہ اجماع نہیں ہے. ائمہ اربعہ یہی کہتے ہیں کہ مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بنے گا. دلیل وہ کیا لاتا ہے؟ کس کی؟ اس واضح حدیث کے بعد وہ کیا دلیل ہے؟ ہاں وہ دلیل جو ہے نا، جو عمومی روایات ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. ٹھیک ہے کہ اسلام غالب ہوتا ہے، اسلام کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. کچھ اور بھی انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ اب انہوں نے یہاں پہ نقل کی ہیں، یہ جو ہم کتاب دیکھ رہے تھے نا، وہ جو وراثت کے حوالے سے تھی، تو ایک تو اس میں یہ دلیل تھی کہ اسلام جو ہے وہ بلند ہوتا ہے اور کوئی چیز اس کے اوپر جو ہے وہ بلند نہیں ہوتی. ہاں یہی دلیل انہوں نے بیان کیا، الاسلام یعلو ولا یعلی، کہ اسلام برتر رہتا ہے اور اس پر کسی دین کو برتری حاصل نہیں ہوتی. کمزور ہے، دو دلیل دے ایک واضح حدیث کی. ذرا سے اس کی روشنی میں اس حدیث کی تعویل کیا کرتے ہیں؟ اس حدیث کی وہ تعویل یہی کرتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نا، جن حضرات کی رائے میں جس طرح غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، اسی طرح مسلمان غیر مسلم کا وارث بھی نہیں بن سکتا، وہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں. نہیں یہ تو خیر دوسری بات آ گئی نا، ایک منٹ. آپ نامہ دکھایا تھا، آپ نامہ دکھایا تھا، ہاں کسی کو آگ کر دیا جائے تو وارث نہیں ہوگا. نہیں وہ تو ہم نے کہا تھا اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ جو دکھایا نا آپ نے اختلاف کا، نہیں یہ تو انہوں نے ویسے ہی لکھا ہوا ہے نا میرے خیال میں. ہاں انہوں نے تو یہاں آک نامہ کی شرعی حیثیت، تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. یہ اشتہارات اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ ضابطہ میراث کی کھلی نافرمانی، وہی بات کر رہے ہیں نا کہ اس قسم کے اشتہارات جو شائع کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ نامہ کو کوئی یوز کرتا ہے، لیکن اس میں پٹیشن یہ ہوتی ہے ارتداد کی، اختلاف دین کی، اور جس میں بھی وہ اگر ثابت ہو جائے نا اختلاف دین، ظاہر بات ہے وہ پھر کورٹ میں ثابت کرنا پڑے گا نا اس کو. اگلا بندہ اقرار کرے تو اس کو تب تب اس کو آگ کیا جا سکتا ہے. قانون تو اس کو بھی آگ کا استعمال کیا، ہاں ایسے ہی. یعنی کہ اس قانون کا استعمال غلط ہو رہا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بنا پر آگ کر دیتے ہیں. نہیں آگ کا لفظ کیوں آپ استعمال کرتے ہیں؟
جو ہمارے یہاں بحث جس طرح سے ہم نے پڑھی ہے نا اس کو اس طرح سے لیں، موانع وراثت، بس جو ہماری اصطلاحات ہیں، جو ہماری اصطلاحات نہیں ہم ان کو کیوں استعمال کریں، اور جو اصطلاحات انگریزوں سے آئی ہیں ہم کیوں ان کو استعمال کریں، ان کے یہاں ٹھیک ہے کیا وراثت سے محروم کر سکتے ہیں، ہم تو وراثت سے نہیں محروم کر سکتے نا، آگ کا مطلب ہے وراثت سے محروم کرنا، تو وراثت سے تو کوئی بھی کسی کو محروم نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کا حکم ہے، ٹھیک، ہاں مانع آ جاتا ہے، مانع آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ وراثت سے محروم رہ جاتا ہے، محروم اسے کوئی نہیں کر سکتا۔ سر اس بک کا نیم کیا؟ چوپڑ لکھا ہوا المغیث، یہ بنی ہے جی یہ بک کا نیم کیا ہے؟ ہاں، المغیث بأدلة الموارث، ٹھیک ہے، چلیں جی میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ ہم نا تفصیل سے اس کے حصے وغیرہ دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت